बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज बेटा 15 मई है, 15 मई 2026। आज का ये लेक्चर आप सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस लेक्चर में आज मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन करूंगा। इसको आपने शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा उन तमाम स्टूडेंट तक जो अफवाज पाकिस्तान की इनिशियल टेस्ट की, ISSB की, ASF की, एंटी नारकोटिक फोर्स की, FIA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पुलिस या CSS PCS के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। और वो बच्चे जो किसी कैडेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर बिलखुसूस बहुत अहम है। तो इन तमाम वीडियोस को प्रीवियस जितनी मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर वो भी देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह, और इस ग्रुप किसी ना किसी ग्रुप का आप हिस्सा बन जाएं और अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर ऐड करते रहें ताकि उन्हें भी आपके तवज्जुह से फ़ायदा पहुंचता रहे। और मैक्सिमम बच्चे मेरे नोट्स माशाल्लाह मंगवा चुके हैं। डेली बेस पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नोट्स मंगवाते हैं। जिन स्टूडेंट अभी तक नोट्स नहीं लिए, नोट्स भी मंगवाएं और तैयारी सिंसियरली स्टार्ट कर लें। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं तो अभी से स्टार्ट कर लें तैयारी। आइए मिल के एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह जो बच्चे कामयाब हो चुके हैं, मेरे सर्विस कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में, डेली बेस पे मुझे मैसेजेस करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता है उनका और कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, रब्ते में और दुआएं भी देते हैं। बच्चे जो हैं जो कामयाब हो गए हैं, कोई स्टूडेंट हमारे मर्चेंट नेवी में है माशाल्लाह, कुछ बच्चे हमारे पाकिस्तान नेवल अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग करके पास आउट हो गए नेवी में अफसर हैं, कुछ PMA में इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, PMA पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, कुछ रिसालपुर अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट अफसर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ASF में बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, पुलिस में हैं। कोई ऐसा महकमा नहीं है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ना हो। और इन स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी तालीम का जो सिस्टम है, जो सिलसिला है, इसको अभी रोकना नहीं है बल्कि कंटिन्यू रखना है। अपनी स्टडी को, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें और आपके पास जितना नॉलेज है, ठीक है, इसको ना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बल्कि दूसरों की फलाह के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें और अपना नॉलेज दूसरों तक पहुँचाएँ। तो शम्मा से शम्मा मिलती है तो एक कारवां बनता है, काफ़िला बनता है और इस तरह कामयाबियाँ समेटते हुए ये काफ़िला आगे बढ़ेगा और हमारा ये प्यारा वतन पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जब मैं देखता हूँ तो इनकी आंखों में चमक देखते हुए और इनके अंदर जो जज्बे हैं दिलों में, वो देखते हुए मैं बड़ा पूरी यकीन हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ताबनाक है और नस्ल नौ से मायूस नहीं हूँ मैं। इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है मज़ीद तरक्की करेगा। इस टाइम भी आलमी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है माशाल्लाह बहुत रोशन है। अल्लाह ने पाकिस्तान को एक रिस्पेक्ट दी है, एक इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान आर्मी की एक रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स की रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान नेवी की रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान की ओवरऑल रिस्पेक्ट है। तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है। इस प्यारी दस्ती में बसने वाले जो लोग हैं, मेहनती लोग हैं और अच्छे नेक लोग हैं, इनकी दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआओं से ये मुल्क इंशाल्लाह कभी टूटेगा नहीं बल्कि मज़ीद तवाना होगा, तरक्की करेगा। और इसके 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 राह में जो रोड़े अटकाते हैं वो खुद रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, नेस्त नबूद हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की नौजवान नस्ल को मज़ीद इनके जज्बों को तवानाई बख्शे और हमारा ये वतन पाकिस्तान मज़ीद आगे बढ़े और आलमी सतह पे एक नाम रोशन करे मज़ीद। चलते हैं इंटरव्यूज़ की जानिब। ये काफ़ी इंटरव्यूज़ की मैंने अलग से जो है ना एक बुकलेट बनाई हुई है, ठीक है। मुख्तलिफ जो स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू शेयर करते तो मैं लिख लेता हूँ, तो उनको लिख के फिर वीडियोस बना देता हूँ कि आपको फ़ायदा पहुँचता रहे। चलें आज ना मैं आपसे सिर्फ इंटरव्यू करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, आंसर नहीं देता, ठीक है ना। आंसर आप जिन बच्चों को आते हैं कमेंट में दें, कमेंट में आंसर दें। जो करेक्ट होगा तो मैं फिर रिप्लाई दे दूंगा कि ये करेक्ट है आंसर। पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर किस दरिया के किनारे पर आबाद है? श्रीनगर शहर किस दरिया के किनारे पर आबाद है?
چلیں یہ میں بتا دوں، یہ دریا پاکستان سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. لاہور کی علامہ اقبال روڈ کا پرانا نام بتائیں. لاہور کی علامہ اقبال روڈ کا پرانا نام بتائیے. یہ اسپیشل جو بچے ابھی ٹیسٹ دے رہے ہیں 158 لانگ کورس کے لیے پی ایم اے کا، تو اس کے لیے بڑے اہم کویشچن ہیں، یہ سمجھیں کہ ایکسپیرینس کے کویشچن ہیں. قطب الدین ایبک کا مزار کہاں واقع ہے؟ یہ آپ نے ایف ایس سی میں پڑھا بھی ہے. قطب الدین ایبک کا مزار کہاں واقع ہے؟ شہر کا نام بتائیے. اور پھر آنسر میں کویشچن لکھنا ہے، کوشش کریں کویشچن لکھ کے پھر آنسر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ کلیئر ہو جائے بچوں کو. بلکہ جو بچے محنتی ہیں تھوڑی محنت کر کے پورا ایک مطلب کویشچن آنسر کر کے جواب دیجیے گا. غار ہرا مکہ معظمہ سے تقریباً کتنے فاصلے پر ہے؟ غار ہرا مکہ سے کتنے ڈسٹینس پہ یہ واقع ہے غار ہرا؟ کیبل کار پاکستان میں کہاں چلتی ہے؟ کیبل کار پاکستان میں کہاں کہاں چلتی ہے؟ ہوٹلوں کا شہر کس شہر کو کہتے ہیں؟ ہوٹلوں کا شہر کس شہر کو کہتے ہیں؟ دنیا کا کون سا شہر جسے ہوٹلوں کا شہر کہتے ہیں؟ سٹی آف ہوٹلز. اردن کے سب سے بڑے شہری اعزاز کا نام بتائیے. اردن کے سب سے بڑے شہری اعزاز کا نام بتائیے. تھوڑی محنت بچے آپ نے بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ آنسر میں نہیں دے رہا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ دیکھوں کہ آپ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنے آنسر صحیح آتے ہیں. بحر اوقیانوس کے جنوب میں کون سا شہر آباد ہے؟ کورک شہر کس دریا کے کنارے پر آباد ہے؟ کورک. آپ اس ملک کا نام بتائیے جس کے تمام شہروں میں کوئی سینما گھر نہیں ہے. اس ملک کا نام بتائیے جس کے تمام شہروں میں کوئی ایک بھی سینما گھر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کب ہجرت فرمائی؟ مشہور شہر پانی پت بھارت کے کس ضلع میں واقع ہے؟ پانی پت. دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ سب سے خوبصورت شہر بتائیے. ترکی کے اس شہر کا نام بتائیے جو آدھا یورپ اور آدھا ایشیا میں واقع ہے. مری پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے؟ مری. مری راولپنڈی سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ مدینہ منورہ سعودی عرب کے کس صوبے میں واقع ہے؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ مدینہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ انڈیا کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ انڈیا کا. اقبال پارک کا قدیم نام بتائیے. اقبال پارک راولپنڈی والی بات نہیں کر رہا ہوں، اقبال پارک میں لاہور والے کی بات کر رہا ہوں. دنیا کے کس شہر میں گداگر نہیں ہے؟ یعنی کہ ایک بھی بیکاری وہاں پہ نہیں ملے گا. مصر کا دارالحکومت کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ مصر کا دارالحکومت. اس طرح شام کا دارالحکومت کیپٹل کون سا شہر ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ ہندوؤں کے مقدس شہر وارانسی کا پرانا نام بتائیے. سکھوں کا مذہبی شہر کون سا ہے؟ سکھوں کا. اسلام آباد کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں مختلف ممالک کے سربراہ دوستی کے درخت لگاتے ہیں؟ عراق کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ سیالکوٹ کا پرانا نام کیا ہے؟ سیالکوٹ کس خاص صنف کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے؟
طائف یہ شہر کس ملک میں واقع ہے؟ طائف جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم کب گرایا گیا تھا جس سے پورا شہر تباہ ہو گیا تھا؟ یہ تھے بیٹا آج کے کویشچنز انٹرویو کے حوالے سے. ان کے آنسر آپ لوگوں نے کومنٹ میں بتانے ہیں. اور ایک بات یہاں پہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ والدین کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے اور اس کی قدر کریں آپ لوگ. والدین کی رسپیکٹ دل و جان سے کیا کریں, ان کی خدمت کیا کریں اور جتنی ہو سکتی ہے آپ سے, اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے اپنے والدین کی خدمت کریں پریکٹیکل. ٹھیک ہے, بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت بہت زیادہ کرنی ہے آپ لوگوں نے. ان سے دعائیں لیں, کامیابی کا راز ہے. اس طرح فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے, فجر جو پڑھتے ہیں ناکام نہیں ہو سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے دن فریش رہنا, جسم میں طاقت, انرجی, ٹھیک ہے نا, ایک بوسٹ ہونی چاہیے انرجی کے اندر, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فجر کو مس نہ کریں, نماز فجر مس نہ کریں, نماز فجر کو مس نہ کریں, نماز فجر کو مس نہ کریں. ساری نمازیں پڑھیں, درود شریف کثرت سے پڑھا کریں, استغفار کی کثرت کیا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ہر ٹائم باوضو رہیں. اور سب سے احسن کام یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. جتنی آپ سے ہو سکتی ہے دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے کام آئیں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھا پی کے سو جانا اور کچھ نہ کرنا. اور جس بندے کی کامیابی سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو تو اس کی کامیابی کیا کامیابی ہوگی. تو آپ کی کامیابی سے, آپ کی سکسیس سے آپ کے قریبی عزیز و اقارب کو, معاشرے کو, آپ کے دوستوں کو, سب کو فائدہ ہونا چاہیے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, فروٹفل ہوں دوسروں کے لیے, معاشرے کے لیے, اور کسی کا نقصان نہ کریں. معاشرے میں ایسے جئیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کی تعریف کریں اور جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ عطا فرمائے خوشی سے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بچوں نے ابھی تک نوٹس نہیں لیے تو کائنڈلی یہ سارے کے سارے نوٹس منگوائیں. بچیوں نے, بہت زیادہ بچیوں نے منگوائے ہیں نوٹس, تو بچیوں کو دیکھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ بچیوں کے اندر جذبہ بہت زیادہ ہے. اور جب بھی وہ نوٹس منگواتی ہیں سارے منگوا لیتی ہیں میرے سے, 15 کتابیں منگواتی ہیں. تو آپ لوگ سارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں میرے, سارے نوٹس منگوائیں اور پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ضرور ہوں گے. بس محنت آپ لوگ کریں. ہم نے محنت یہاں پہ کی ہوئی ہے نوٹس میں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یاد کرتے ہوئے محنت کرنی ہے. پھر میں بتاؤں گا یاد کیسے کرنا ہے. سر رٹا نہیں لگانا, بلکہ کویشچنس کے اندر سے کویشچن نکالنے ہیں. یہ ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, موٹیویشن یہاں پہ آپ لوگوں کو ملتی ہے, مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, موٹیویٹ آپ لوگوں کو میں کرتا رہتا ہوں. اور ساتھ یہ نوٹس وغیرہ پڑھیں. ٹھیک ہے, باقی جو میں نے باتیں بتائی ہیں, کامیابی کے راز بتائے ہیں, فجر کی نماز, باقی نمازیں, خاص طور پہ فجر کی نماز. ٹھیک ہے, والدین کا احترام کرنا, ان کی خدمت کرنا, دوسروں کی مدد کرنا, یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت سکسیس حاصل کریں, کامیابی آپ کو ملے گی. میری دعائیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. لاسٹ میں درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کائنڈلی جتنے بچے گروپ میں شامل ہیں میرے ساتھ واٹس ایپ میں, تو اپنے دوستوں کو ضرور ایڈ کرتے ہیں گروپ کے اندر. ٹھیک ہے نا, اپنے دوستوں کو اخلاقی طور پہ آپ کو فرض ہے ان کو پہلے بتا دیا کریں کہ سر عمران ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے تقریباً 25 سال سے میں پڑھا رہا ہوں. اس طرح یوٹیوب پہ میں کافی عرصے سے ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. اس کو بھی یوٹیوب پہ 6-7 سال ہو گئے مجھے. تو دونوں چینلز پہ ویڈیوز بناتا ہوں میں, اور ویڈیوز کی تعداد بھی سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے. لیکچر بناتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.